جی ہارون سربدیال، میں بہت مشکور ہوں کیو نیوز ڈیجیٹل کا کہ ان دنوں کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ ہے اور وہیں پر ضرورت اس امر کی ہے کہ مشیر خاص چیف منسٹر خیبر پختونخوا بھی ہمارے لیے نامزد کیا جائے تاکہ ہمیں جو درپیش مسائل ہیں عوامی سطح پر نان مسلم پاکستانیوں کے وہ ان کے گوش گزار ہو سکے اور کوئی لاہے عمل ایسا مرتب کیا جائے اور اس پر عمل درآمد کو اس طرح سے یقینی بنائے کہ ہمارے نان مسلم پاکستانیوں کے جتنے بھی مسائل ہیں آئینی مسائل ان کی داد رسی ہو پائے۔ جہاں تک آپ کے سوال ہے خیبر پختونخوا میں خاص طور پر مذہبی اقلیتوں کے جو مسائل کے حل کے لیے مختص فنڈز کی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست پاکستان نے اور خیبر پختونخوا کی جو گزشتہ حکومتیں ہیں انہوں نے بہت حد تک ہماری مذہبی اقلیتیں خیبر پختونخوا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا عملی کردار نبھایا ہے، جسے ہم اچھے الفاظ سے نہ صرف یاد کرتے ہیں بلکہ اس کی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور وہیں پر جب جو ان میں نقائص ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اس لیے اپنا موقف جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب امین گنڈا پور کے نوٹس میں لانا چاہتے ہیں تاکہ اب جو شخصیات نان مسلم پاکستانیوں کو ان کے ہاں کیبنٹ میں ریپرزینٹ کریں وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ حقیقی نمائندگی ہو، اور دوسرا مذہبی جو اقلیتوں کے جو درپیش مسائل ہیں ان کے لیے جو لاہے عمل تیار کیا جائے، ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو نہ صرف یہ ہے کہ آن بورڈ لیا جائے جو کہ اقتدار پارٹی کی نہیں بلکہ دیگر عوامی نمائندگان ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے، اور ویسا نہ ہو جس طرح کے پچھلی دور حکومتوں میں جو ہماری ہی دور حکومتیں ہیں لیکن اپنا اصل کردار نہ نبھانے کی وجہ سے جو مذہبی اقلیتی جو مختلف طبقہ ہے زندگی سے جن کا تعلق تھا اور وہ بہت سے چیلنجز سے نبرد آزما تھے، لیکن ان کے مسائل تمام تر سہولیات اور ہیوج اماؤنٹس اور انتہائی امداد اور رقوم ہونے کے باوجود ان کے جو مسائل ہے وہ حل نہ ہو پائے۔ سب سے پہلے اگر ان میں بات کریں تو ہمارے جو تعلیم کہ جس کو سب سے زیادہ اور سب سے اولیت درجہ اور اہمیت دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری مذہبی اقلیتی کمیونٹی جو ہے وہ سول سوسائٹی میں پروموٹ ہو، اور صرف ایک ہی نہیں کہ وہ مینیل جاب میں بلکہ وہ تعلیم اور ہنر کی بنیاد پر سول سوسائٹی میں اور بنیادوں پر بھی اپنی خدمات سر انجام دے کر سوسائٹی میں پائی جانے والی جو ڈس ہارمنی ہے، نفرت ہے، تعصب ہے اور انسیکیورٹی ہے اس کو دور کر پائیں۔ ریاست نے اپنا کردار نبھایا اور تاریخ میں پہلی بار اسکالرشپس کی مد میں بے انتہا جو فنڈ ہے وہ مختص کیے، لیکن غلط حکمت عملی اور فیورٹزم اور نیپوٹزم کی وجہ سے وہ ان مستحقین تک تعلیم کے فروغ کے لیے جو اسکالرشپ تھی وہ نہیں پہنچ پائی کہ جو حقیقی معنوں میں ان کو ملنی چاہیے تھی۔ آج بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں آپ کو خیبر پختونخوا کے مرد و خواتین اسٹوڈنٹس آپ کو ملیں گے، اور جس طرح کے آپ کے کیو ڈیجیٹل جو چینل ہے انہوں نے اس بات پر اعادہ بھی کیا ہے کہ وہ جن کے لیے مختص تھا اور انہوں نے اپلائی کیا اس میرٹ کو جانچنے کے لیے اور اس کا احتساب کرنے کے لیے بہت سے درجنوں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آ کر اپنے ہماری طرح انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار صرف اس لیے کرنا ہے کہ یہ کوئی دشمنی پر یا کسی کو تحقیر کی نظر سے کرنے کے لیے ہرگز نہیں ہے، جس طرح کہ آپ نے بتایا ہے یہ اصلاح کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے تاکہ دوبارہ مستحقین کی حق تلفی نہ ہو پائے اور کوئی حائل جو رکاوٹیں ہیں ان کی تعلیم کے میدان میں وہ ایسی نہ آ پائیں کہ وہ فائنانشیل کمزوری کی وجہ سے وہ تعلیم کے میدان سے دور نہ ہو جائے اور ان کا مستقبل تاریک نہ ہو جائے۔ اور دوسرا اگر دیکھا جائے تو بیوہ فنڈ جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی دادرسی ہے ہماری ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے کہ جن کے سر پر ان کا سایہ سلامت نہ رہے اور فائنانشل جو کنٹینیوٹی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، لیکن دوسری طرف جب ریاست مختص کرتی ہے ان کی دادرسی کے لیے ایک اچھی رقم، مخصوص رقم جو اس کے لیے مختص کرتی ہے تاکہ ان کے گھر کا بیڑا جو ہے وہ چل پائے، ان کے گھر کے جتنے امور وہ حل ہو سکے۔ لیکن ہمارے نوٹس میں یقیناً یہ بات دل خراش باتیں جو ہمارے درمیان میں آئیں کہ عمر رسیدہ 60 پلس سے لے کر اور 80 پلس خواتین وہ جن کو پچھلے دور حکومتوں میں
کسی نہ کسی طور پر فنڈ کی کمی کے باوجود ان کو کچھ نہ کچھ ایسی رقوم ملتی آئی کہ جن کی وجہ سے ان کی زندگی کے مسائل لٹل بٹ حل ہوتے چلے آئے. لیکن ایک انتہائی خطیر رقم ہونے کے باوجود صرف اقتدار پارٹی کے جاننے والوں کو فیورٹزم کے تحت جو ہے ان کی دادرسی کی گئی, جہاں ایک ادھیڑ عمر خواتین جو دیگر خدا نخواستہ پارٹی کے ساتھ جن کا تعلق تھا یا نہیں تھا, بیوہ جو خواتین ہیں, انہوں نے کیا لینا ہے کسی پارٹی یا کسی شخصیات کے ساتھ اپنی وابستگی کو ظاہر کرنے کے لیے. لیکن اس طرح ان کا نظر انداز ہونا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی نیگلیجنس ہے, ہماری قیادت کی جو ہے وہ اچھی کارکردگی نہیں ہے. اور دوسری صورت اگر آپ دیکھیں تو حکومت پاکستان اور خاص طور پر جو ہماری خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے, تاریخ میں جوائنٹ سیلیبریشن یا ہمارے فیسٹیول سیلیبریشن کے لیے اتنی رقوم نہیں آئی کہ جو نفرتوں کو دور کرنے کے لیے, مس پرسیپشنس کو دور کرنے کے لیے, بین المذاہب اور بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے کس قدر رقوم رکھی گئی کہ 25 لاکھ روپے پر ایونٹ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا نے مختص کیا, اور کروڑوں روپے کی لگ بھگ 30 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے یہ رقم رکھی گئی. ہم سمجھتے ہیں کہ سیلیوٹ پیش کرنے کی ضرورت ہے خیبر پختونخوا کی سابقہ حکومت کو. لیکن دوسری طرف یہ حقائق شاید اگر چیف منسٹرز اور عمران خان صاحب تک اگر یہ باتیں اور یہ حقائق پہنچے ہوتے, انہوں نے ضرور اس پر قدغن لگائی ہوتی. لیکن جہاں 10 دن میں 13 پروگرام پر پروگرام 25 لاکھ روپے کا پروگرام کیا جاتا ہے ہماری مذہبی اقلیتوں کے ان کے تہوار کی سیلیبریشن کے سلسلے میں, لیکن وہیں 25 لاکھ روپے پر پروگرام میں اگر 25 روپے کی بھی اگر کسی مسیحی کو کرسمس یا ایسٹر پر, ہندو کو ہولی دیوالی یا جنم اشٹمی یا شیوراتری پر, اور اسی طرح گرپورب اور بیساکھی کے تہواروں کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے اگر اس کمیونٹی کے غریب طبقے کو جس کے لیے کہ ریاست پاکستان نے یہ رقم مختص فرمائی ہے, اگر ان تک یہ 25 روپے کی صورت میں بھی ان کو کوئی ان کی داد رسی نہیں ہوتی, ان کی دل جوئی نہیں ہوتی, ان کی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی معاونت نہیں ہوتی, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کروڑوں روپے کی رقم جو مختص کی گئی تھی یہ کسی طور پر بھی ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر پاتی. اور اسی طرح صرف یہی نہیں, ہمارے جو بیمار تھے ان کے لیے جو دادرسی کی گئی, ان کے لیے جو رقوم ان کو دی گئی, یہ اس کے حقائق جو ہے وہ موجود ہیں. اور اس طرح کے گورنمنٹ آف پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 19A کے ذریعے جتنے بھی ثبوت جو ہمارے ہاتھوں آئے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ میرا پیغام آج یہ ہوگا, آپ تمام مذہبی اقلیتی اور جو ہماری ریاست کے ستون ہیں یا پارٹی لیڈرشپ ہے, آپ ایک ریاست کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں, اور اگر اس طرح آپ کی اقتدار پارٹی کے اگر 2 سے 4 سے 8 ووٹر جو ہے اس میں اضافہ نہیں ہوتا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ان کی دادرسی کے لیے جو میکینزم بنایا ہے اس میں فلاز ہیں, اس کو فلفل نہیں کیا گیا, مستحقین تک ان کی دادرسی کے لیے جو کچھ آپ نے مقرر فرمایا ہے وہ ان کو نہیں پہنچا, اور یہ صرف اور صرف لیڈرشپ پہ مبنی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہر رشتے پر کمپرومائز اگر آپ نے کرنا ہے, جو کہ نہیں کرنا چاہیے, بھلے آپ کر لیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ پر کمپرومائز کسی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ ایک خاندان کے ساتھ وابستگی یا دوستی جو وابستہ ہوتی ہے وہ ایک حلقہ احباب کو نقصان پہنچاتی ہے, لیکن لیڈرشپ کہ جس کے کاندھوں پر پوری ریاست کے تمام نان مسلمز یا مسلم سٹیزنز کی فلاح و بہبود اور اپلفٹ کا جو بوجھ ہوتا ہے یا ذمہ داری ہوتی ہے, اس میں نیگلیجنس نسلوں کی تباہی کا باعث بنتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریاستی اور آئینی جو حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں بغاوت ہے, اور اپنے جو اختیارات ہے اس کا غلط استعمال ہے, اور اپنے اختیارات کا صحیح استعمال نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا احتساب ہونا چاہیے. احتساب نہ صرف ریاستی اداروں کا بھی ہے, بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ دانشور تمام نان مسلم, میرے چاہے وہ بیٹے اور بیٹیاں جو اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے وہ میرے جو نان مسلم پاکستانی خاندانوں سے تعلق رکھنے والے بیمار ہیں, میری بیوہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں, میرے وہ تمام
مذہبی اقلیتی عوام جو کہ ہنرمند ہیں اور ان کے روزگار کے لیے اگر کچھ اقدامات گورنمنٹ کے مختص کردہ رقوم کے باوجود اگر ان تک داد رسی نہیں ہوئی یا نہیں ہو رہی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ریاستی قوانین نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ آرٹیکل 19A کا استعمال کرتے ہوئے جو انفارمیشن تک رسائی ہے اس کے ذریعے نہ صرف گزشتہ بلکہ جاری اور آنے والے جو آپ کے لیے پروجیکٹس تیار کیے جاتے ہیں آئینی طور پر آپ ان کی معلومات حاصل کریں، اور پھر ان اداروں کا کہ جن اداروں کا کام احتساب کرنا ہے اور پھر اس میں نیگلیجنس کرنے پر، جرم کرنے پر، کرائم کرنے پر آپ کی دادرسی کے حوالے سے جو نیگلیجنس ہے آپ اس تک جو ہے رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج یہاں پر موجودگی آپ کے لیے نہ صرف ہارون سربدیال یہ آواز اٹھا رہا ہے تاکہ میرے آنے والے جو فیوچر جنریشن ہے اس کا مستقبل محفوظ ہو، بلکہ عمران یوسف بھی ابھی اپنے کچھ پوائنٹس پر اپنے اظہار خیال کرے گا۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی دقت یا تکلیف ہے، بلکہ اس لیے کہ کل ہم آنے والی نسلوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، ہم آنے والی نسلوں کے لیے کچھ راہیں ایسی مرتب کریں کہ جس میں ہماری ریاست، ہمارے اسٹیک ہولڈرز اور ہماری جو ذمہ دار نمائندگی ہے وہ اپنا صحیح کردار نبھا سکیں، اور اگر ہماری نمائندگی صحیح کردار ادا نہیں کرتی تو ہمیں اپنی نمائندگی تبدیل کرنے کا مکمل اختیار ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آواز ارباب اختیار تک پہنچنی چاہیے کہ ہمیں گزشتہ کہ جن کا ماضی داغدار ہے یا جنہوں نے اپنے کردار کو صحیح نہیں نبھایا، ہم سمجھتے ہیں کہ اس جو ماضی کی روش ہے اس کو نہ اپنایا جائے۔ آنے والے جو فریش بلڈ ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کو جو ہے ضرور موقع دیا جانا چاہیے، اور یہ بھی میں گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نمائندہ مائنارٹی نان مسلم پاکستانی ریپرزنٹیٹیو ہیں، وہ کسی مسیحیت کو یا مسیحوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، ہندوؤں کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، بلکہ جب وہ اقتدار میں آتے ہیں ان کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے تو ان کو تمام مذہبی اقلیتی مائنارٹیز اور نان مسلم پاکستانیوں کی برابری کی بنیاد پہ حقوق کرنے کی جو روش ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی چاہتے یہی ہیں کہ آپ ہماری ان جو باتیں ہیں جو آپ کے لیے ہیں، آپ کے مستقبل کی بہتری کے لیے، ان کو سنیں اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی راہیں خود ہموار کرنے کے لیے، خود جو ہے راستے ہموار کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے اپنا کردار نبھائیں۔ شکریہ۔